والصلاة والسلام على رسول آپ الله ٹھیک ہو؟ وعلى آله وصحبه ومن ان سے والاه. ٹھیک ہی جو ادریس سے اللهم بات علمنا ما ہوئی تھی، ہاں ينفعنا وانفعنا بما ان علمتنا سے وزدنا اچھی ہی علما جو ادریس سے تمہیں إنك أنت ڈھونڈی۔ العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخوتي وأخواتي في الإسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت ہی وعلیکم السلام ممنون و ورحمۃ مشکور ہوں المنادی قرآن اکیڈمی کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سب کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو کرنے کا یہ موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس اکیڈمی کے ذمہ داران اور والنٹیئرس اور شاگردوں کو آگے بھی ایسے پروگرامز اور لیکچرز منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت سے نوازے اور ان کی محنتوں کو اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ ہمارے ہوسٹ نے پہلے ہی تھوڑا انٹروڈکشن دے دیا ہے اس ٹاپک کے بارے میں، اور بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو نہ صرف تھیوری کے اعتبار سے بہت مشکل ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، بلکہ پریکٹس کے اعتبار سے بھی سب سے مشکل ترین معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. اور ٹائٹل سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس موضوع پہ ہم اگلے کچھ منٹوں بات کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے اسلامک گائیڈنس آن سیلف ڈسپلن ان دی ایج آف سیلف obsession. اور جن چیزوں میں آپ کے سامنے اپنی کچھ چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، وہ ایک تو اسلام ہے بحیثیت ورلڈ ویو، دوسرا انسان کا نیچر ہے، انسانی طبیعت ہے، تیسرا ٹرائلز ہے جو کہ انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور چوتھا ہے ڈاؤٹس اور ڈیزائرز، ان کے خطرات اور اسلام ان کے لیے کیا سلوشن پیش کرتا ہے وہ. تو سب سے پہلے چونکہ ہم جب بھی کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں وی ہیو ٹو ریئلائز دس تھنگ دیٹ نو ٹاپک ان دا ورلڈ از این آئسولیٹڈ ٹاپک. یعنی کسی بھی موضوع پہ جب آپ بات کریں گے یہ کوئی آئسولیٹڈ موضوع نہیں ہوتا ہے، آپ اسے الگ سے اٹھا کے ڈائریکٹلی موضوع پہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ ڈیفائن کرنا سٹارٹ کر دیں گے، پھر آپ اس سے کیریکٹرسٹکس بیان کریں گے، پھر آپ اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں گے. ہمیشہ آپ کو کوئی بھی موضوع ہو یو ہیو ٹو کنیکٹ اٹ ود اے ورلڈ ویو. اب یہ ورلڈ ویو ہوتا کیا ہے، اس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت گفتگو کی ہے، شاید اس سے آپ کے ذریعے سے ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں پہ بھی میں نے اس کے بارے میں تھوڑا کہا تھا، مگر آج تھوڑا ریوائز بھی ہو جائے گا اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اتنا زیادہ سٹریس کیوں دیتے ہیں ورلڈ ویو پہ. اس میں پہلا سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اسلام کو محض ایک مذہب سمجھتے ہیں یا ایک سسٹم سمجھتے ہیں؟ اب یہ سوال ضروری کیوں ہے، اس کا انشاءاللہ آگے جا کے جواب آ ہی جائے گا، مگر ایک بنیادی ڈسٹنکشن جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، مثال ہم سیلف ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں یا مورل سسٹم کی بات آئے گی، ایتھیکل سسٹم کی بات آئے گی، یہ چیز جہاں کہیں پہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت ہی براڈ ورلڈ ویو ہوتا ہے جو ہمیشہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ورلڈ ویو یونیورسل ہے، یہ ہر مکان و زمان کے لیے آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا اگر آپ آفٹر لائف پہ بلیو کرتے ہیں، اخروی زندگی ہو، جو کچھ مسائل درپیش ہوں گے اس مسئلے کا حل یہاں پہ پایا جائے گا. اف دس از دا کلیم آف سم تھنگ دیٹ یو بلیو ان then you have to ask yourself that it is not only a religion but it is something much more than that. Because religion اگر ہم ڈیفائن کرنے بیٹھے تو اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ریچولز ہوتے ہیں، کچھ پریکٹسز ہوتے ہیں، ایک بنیادی بلیف سسٹم ہوتا ہے، اور مے بی ایک کتاب بھی ہوگی، ایک مقدس کتاب ہوگی جو آپ کے لیے بہت ہولی ہوگی. بس اس سے زیادہ ریلیجن آپ کو کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے. مگر جب آپ ورلڈ ویو کی بات کریں گے، جب آپ ایک سسٹم کی بات کریں گے یا ضابطۂ حیات کی بات کریں گے، تو وہاں پہ کچھ ایڈیشنل چیزیں آپ کے سامنے آپ کو ملیں گی جنہیں آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا ان ٹاپک سے ڈیل کرنے سے پہلے. تو اس میں سے پہلی چیز ہم یاد رکھیں گے یہ کہ ایک ورلڈ ویو ہم کہتے ہیں انسان کے جو سب سے فنڈامنٹل بلیفس ہوتے ہیں اور جو ایزمپشنز وہ رکھتا ہے اپنی یونیورس کے بارے میں جہاں پہ وہ رہتا ہے. یعنی اٹ ریفلیکٹس ہاؤ ہی وڈ آنسر آل دی بگ کوسچنز آف ہیومن ایگزسٹنس. ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آئے یا نہ آئے وہ میٹر نہیں کرتا ہے، بٹ ایٹ اینی پوائنٹ آف لائف یو ول کوشچن تھنگس اراؤنڈ یور سیلف. چاہے وہ کوشچن ارائز ہوا ہو کیوریوسٹی کے ذریعے سے، چاہے وہ کوشچن ارائز ہوا ہو کسی ایموشنل ایپیسوڈ کے ذریعے سے، یا چاہے وہ کوشچن ارائز ہوا ہو کہ کسی نے آپ سے سوال پوچھا ہو یا کسی نے آپ سے اس کا جواب طلب کیا ہو، تو وہاں پہ کچھ ایسے سوالات ہوں گے جن کا جواب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور یہ فنڈامنٹل کوشچنز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں،
آپ یہاں پہ کیوں ہے، کس طرف جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کا پرپز کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اگر آپ آفٹر لائف پہ بلیو کرتے ہیں تو اس کا نیچر کیا ہے، اور کس چیز کو آپ اچھا سمجھیں گے اور کس چیز کو آپ برا سمجھیں گے. And it is a reality that only few people in this world think about these questions in depth. And few still have firm answers to such questions. یعنی بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو ان سوالوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہیں جن کے پاس ان سوالوں کا جواب ہوتا ہے. مگر ہر انسان کے پاس ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے بارے میں اویئر ہو یا نہ ہو. اور یہ جو ورلڈ ویو ہے it will at least incline him towards certain kinds of answers and away from others. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انسان ہے جس کے پاس کم سے کم تعلیمی صلاحیت ہی کیوں نہ ہو، جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، جسے ہم عام زبان میں ان پڑھ ہی کیوں نہ کہیں، اس کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ ایک دو رائے ضرور ہوگی اگر آپ اس سے ایسے سوال پوچھیں گے. تو یہ ورلڈ ویو بنیادی طور پر ایک فریم ورک ہوتا ہے ان آئیڈیاز کا اور ان بلیفس کا جو آپ مانتے ہیں، جن پہ آپ یقین کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، دنیا میں ہونے والی چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے آپ اس چیز کا سینس بناتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. سو اٹ از اے سارٹ آف اے لینس، اٹ از اے سارٹ آف اے mirror، اور اٹ از اے سارٹ آف اے spectacle through which you witness, through which you see the world. اب اس ورلڈ ویو کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا کمپوننٹ ہے ontology. اور یہ ontology جو ہے یہ ایک برانچ ہے ورلڈ ویو کا، اور فلاسفی کا بھی ایک برانچ ہے جہاں پہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ ایگزسٹس اینڈ واٹ ڈز ناٹ. یعنی سب سے پہلے جو سوال اٹھایا جاتا ہے ontology میں وہ یہ ہے کہ وجود کہیں گے کسے، اور کیا ہم سچ میں موجود ہے یا نہیں. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا وہ بیوقوفانہ سوال بھی لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے if I exist, if you exist, if this world exists, I'm talking to you right now, you are witnessing things around you, you're experiencing things around yourself, so how does it matter, مطلب how can somebody ask this question کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہو یا نہیں. بٹ دیر واز اے اسکول، ایک باضابطہ اسکول ایک تھا، ایک گروپ تھا اسکالرس کا اینشنٹ گریس میں، جنہوں نے ایک مہم چلائی تھی، اور جب بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ان سے پہلے یہ سوال پوچھتے تھے یا یہ آرگومنٹ پیش کرتے تھے کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ ثابت کر کے دیں کہ آپ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ میری امیجنیشن کا ایک فگمنٹ تو نہیں ہے. اور انہیں باضابطہ الگ سے نام بھی دیا گیا تھا. تو لہٰذا یہ چیز فلاسفی میں بہت اہم ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے وجود کہیں گے کسے، واٹ ایگزسٹس اینڈ واٹ کی ناٹ یا واٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اور پھر اسی کی ایک برانچ ہوتی ہے تھیولوجی کی، جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں دا ایگزسٹنس آف گاڈ، جس پہ آپ نے آئے دن ڈیبیٹس بھی دیکھی ہوں گی، ڈز گاڈ ایگزسٹ، اور پھر اس کے لیے آرگومنٹس بھی دیکھے ہوں گے کہ کون سے آرگومنٹس ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ. اس کے بعد جو دوسرا برانچ ہے ورلڈ ویو کا وہ ایپسٹمولوجی ہے، جو نالج کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور اس میں جو ہم زیادہ تر یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز پتا ہے تو آپ یہ کیسے جانتے ہیں، ہاؤ ڈو یو نو، اینڈ واٹ از نالج، کون سا سورس ہے نالج کا جو اوتھینٹک ہے، جس سے آپ نالج یا علم اخذ کر سکتے ہیں، اور کون سا سورس ہے نالج کا جو اوتھینٹک نہیں ہے، جو آپ ویلڈ سورس نہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں نالج کا. اور یہاں پہ اسلام میں اور باقی سٹریمز میں یا باقی سائنسز میں یا باقی فلاسفیز میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ جو ڈومیننٹ فلاسفی اس وقت دنیا کی ہے وہ پازیٹیوزم ہے، اور جہاں پہ اسٹریس ڈالا جاتا ہے انہی نالج برانچ آف نالج پہ یا انہی سائنسز پہ جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے سینسز کے ذریعے سے. اینڈ اف دیر از سم تھنگ which you cannot prove through your senses, if there is something on which you cannot experiment, if there is something which you cannot logically prove through the five senses or through logic, then it's considered to be invalid. اسے نالج نہیں مانا جاتا، اسے سورس آف نالج نہیں مانا جاتا. جبکہ اسلام میں آپ کا سورس جو ہے وہ صرف یہ پانچ سینسز نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے. And in fact, most of the knowledge lies beyond the rational faculties of human beings. تیسرا جو اس کا برانچ ہے وہ اینتھروپولوجی ہے، جہاں پہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آدمی ہے کون، واٹ از اے مین اینڈ ہو از اے مین. اور یہاں پہ بھی اسلام میں بہت سسنکٹ اور بہت آپ کو یونیک تعلیمات ملیں گی اس بارے میں، کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے جو سائیکالوجی کا میدان ہے یا اینتھروپولوجی کا میدان ہے وہاں پہ شروعات اسی سے ہوتی ہے کہ انسان ڈیول نیچر کا بنا ہوا ہے، یہ صرف مادی نیچر کا نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک روح ہے اور اس کے پاس ایک جسم بھی ہے. ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے، اینڈ دے بوتھ آر ریسپانسبل فار شیپنگ the personality of a human being. اسی طرح سے ایک اور اہم کمپوننٹ جو ورلڈ ویو کا ہے وہ ٹیلیولوجی ہے. یعنی ٹیلیولوجی میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی چیز کا پرپز ہے یا نہیں، کسی چیز کا کوئی گول ہے یا نہیں، اور اگر گول ہے تو کیا ہے، اگر پرپز ہے تو کیا ہے. اور اسی کے ساتھ اس میں جو ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے میننگ آف لائف. از دیر اے میننگ ٹو یور لائف، کیا آپ کی زندگی میں کوئی معنی ہے، کوئی مقصد ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے. اور اس کے بعد جس کے ساتھ ہمیں آج انشاءاللہ ڈیل کرنا ہے وہ ہے مورالٹی یا ایتھکس، جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا بیہیویئر کیا ہے، برا بیہیویئر کیا ہے. اور جس میں ہماری گائیڈنگ لائٹ جو ہے وہ قرآن و سنت تو بحثیت مجموعی ہے ہی، البتہ اس میں سے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 148 ہے وہ آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے. اور اس کے علاوہ لا ہے، آپ کا لیگل آرڈر ہے یا پالیٹکس ہے، واٹ وڈ کوالیفائی ایز جسٹ،
کسے آپ انصاف کہیں گے، کسے ناانصافی کہیں گے، کسے لیگل کہیں گے، کسے انلیگل کہیں گے. دیز آر آل پارٹس آف ورلڈ ویو. اسی لیے کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں سیلف ایکسپلینٹری ہے. یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ غلط ہے، چوری غلط ہے، یا قتل غلط ہے، یا سچ بولنا صحیح ہے، یا honest ہونا صحیح ہے. It sometimes feels like these are self-explanatory, but there is always a very broad, a very deep worldview behind these concepts, جس کے ذریعے سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر پاتے ہو کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط، کوئی چیز لیگل ہے یا لیگل. اسی طرح سے ایستھیٹکس، آپ کس چیز کو خوبصورت مانتے ہیں اور کس چیز کو بدصورت مانتے ہیں، یہ بھی دراصل آپ کی ورلڈ ویو پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اس سب سے ہمیں ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک پرفیکٹ دین ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن کا تقاضا ہے کہ اس دین میں آپ کی زندگی کے ہر سفیر کے لیے گائیڈنس ہونی چاہیے. if your deen, if your belief system, if your religion lacks guidance in any of the aforementioned spheres جن کا بھی ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے، تو یہ مکمل دین نہیں ہے، اس میں کچھ لیکنگ ہے. It will not qualify as valid as a perfect worldview. So why do we claim that Islam is a perfect worldview? Why do we claim that Islam is perfect? In fact, we don't claim. This is something which Allah has already informed us, and we are lucky to be part of this deen. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیجئے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق آپ کے سوشل سسٹم کے ساتھ ہو، پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ہو، اکنامک سسٹم کے ساتھ ہو، یا لیگل سسٹم کے ساتھ ہو. وہاں پہ آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات اور جو پچھلے 1400 سال سے ہمارے علماء کرام نے خدمات پیش کی ہے، ان سب کی تعلیمات ملیں گی. لہٰذا there is no sphere of your life for which you will not find guidance in Islam. So among these sciences, among these systems, one is the system of morality, جو اصل میں ایک براڈ، جسے اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے، علم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس باضابطہ تصوف کا برانچ بھی ہے. اور اس کے اندر پھر تزکیہ کا سائنس آتا ہے، جس پہ جو پچھلے 10 ٹاپکس آپ نے یہاں پہ سنے ہیں ان کے بارے میں، تو اس میں سے تزکیہ بھی مینشن کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر سیلف ڈسپلن کا ٹاپک آتا ہے، جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. اور اس سیلف ڈسپلن کا تعلق اصل میں ہمارے ہارٹ کے ساتھ ہے، ہمارے قلب کے ساتھ ہے. اور اسے قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ قلب جو قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، اٹ مینس سم تھنگ دیٹ از آلویز ان اسٹیٹ آف موشن. اٹ مینس سم تھنگ دیٹ از آلویز ٹرننگ. اٹ مینس سم تھنگ دیٹ از آلویز اسٹیشنری. بایولوجیکلی بھی اگر آپ اس چیز کو نوٹس کریں گے تو آپ، ہمارا ہارٹ ہی ایک ایسا آرگن ہے باڈی کا جو پیدا ہونے سے لے کر، انفیکٹ جب انسان ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہی ہوتا ہے، وہاں سے ہی اس کی ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ the first thing that develops after conception, after the inception of a child in the mother's womb, is its heart. اور وہاں سے لے کے برابر اس کی وفات تک یہ ایک واحد آرگن ہے جو ریگولرلی 24/7 وداؤٹ اینی ڈیلے، وداؤٹ اینی اسٹاپیج، وداؤٹ اینی ایرر کنٹینیوسلی کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے یہ کبھی ریسٹ نہیں کرتا ہے، یہ کبھی رکا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسٹیٹ آف موشن میں ہوتا ہے اور ہمیشہ ٹرن کرتا رہتا ہے. اور یہی وہ ہارٹ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. تو جہاں پہ ہم سیلف ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈسپلن آف دا ہارٹ. ہاؤ ٹو inculcate discipline, how to nurture discipline in an organ which is always in a state of motion, which is very much unreliable, and whose condition you never know. ایک سیکنڈ میں آپ کا دل ایک طرف ہوگا اور دوسری سیکنڈ میں آپ کا دل دوسری طرف ہوگا. مگر اس کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوتھڑا ہے، جو گوشت کا ٹکڑا ہے آپ کے جسم میں، اگر یہ درست ہو گیا تو آپ کی پوری باڈی درست ہے. اور اگر اس میں کچھ خرابی آ گئی، یہ ایسا انجن ہے کہ آپ کی باڈی کو بھی پوری طرح سے خراب کر دے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے سلف میں سے بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہارٹ جو ہے اٹ از لائک دا کنگ. یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے باڈی میں. جب بادشاہ کی حالت درست ہوگی تو باقی باڈی کے پارٹس جو ہے وہ اس کے سولجرز کی طرح ہے. جب آپ کا بادشاہ صحیح سلامت ہوگا، جب آپ کا بادشاہ درست راستے پہ ہوگا، تو اپنے سپاہیوں کو بھی، اپنے سولجرز کو بھی صحیح راستے پہ چلائے گا. اور جب بادشاہ میں ہی خرابی آ جائے گی تو اس کے بعد سولجرز اس کے سامنے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو سیلف ڈسپلن کی جہاں تک بات آتی ہے، ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر ایک ایبلٹی ہوتی ہے ٹو کنٹرول ونز ڈیزائرز، ونز امپلسز اینڈ ایکشنز in accordance with the commandments of the Quran and Sunnah. Since whenever we define any term, we always mention the literal meaning and the technical meaning. مگر یہاں پہ ہم سیدھے ٹیکنیکل میننگ پہ ہی آ جاتے ہیں، کیونکہ سیلف ڈسپلن کا لگ بھگ آپ کو ہر
جو بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوگا وہ اپنے حساب سے اس کی ڈیفینیشن دے دے گا. البتہ ہمارے نزدیک، ہمارے اسکالرس کے نزدیک جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر پاتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے امپلسز کو کنٹرول کر پاتے ہیں، اور آپ کس طرح سے اپنے ایکشنز کو سٹریم لائن کر پاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس کی ہدایت دی گئی ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ پنشنگ ون سیلف. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے سیلف ڈسپلن کے بارے میں. سیلف ڈسپلن ڈزنٹ مین سیلف ہارم. آپ کو اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. جو آپ کے ویلڈ ایموشنز ہے، جو ویلڈ ڈیزائرز ہے، جو جائز آپ کے احساسات ہیں، انہیں دبانا نہیں ہے. اور اٹس ناٹ اباؤٹ ڈینائنگ دا لیجیٹیمیٹ رائٹس، اور جو آپ کی جائز حقوق ہیں انہیں بھی ڈینائی نہیں کرنا ہے. بٹ اٹ از رادر اباؤٹ آرگنائزنگ ونز لائف. اٹس آل اباؤٹ آرگنائزنگ. کس طرح سے آپ اپنی زندگی آرگنائز کر رہے ہو، کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو ٹریک پہ لا رہے ہو، اور کس طرح سے آپ اپنی زندگی کے جو الگ الگ سفیئرس ہیں انہیں آپس میں بیلنس کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از اباؤٹ ریزسٹنگ ٹیمپٹیشنز، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. اینڈ فالوئنگ واٹ از رائٹ ایون وین اٹ از ڈیفیکلٹ. مشکل حالات میں بھی کس طرح سے آپ راہ راست پہ چلیں گے، مشکل حالات میں بھی کس طرح سے آپ صراط مستقیم پہ اپنے آپ کو بنائے رکھیں گے اللہ کی مدد سے. اسی چیز کا نام سیلف ڈسپلن ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ جو سیلف ڈسپلن کے معاملے میں یا تزکیہ کے معاملے میں یا اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کے معاملے میں انسان کے سامنے آتی ہے، وہ ہے شہوات کی اور شبہات کی. یہ اصل میں دیز آر ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. شہوات وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آفٹر دس. شبہات آر ایکچولی ڈسٹرکٹیو ڈاؤٹس. اب ظاہر سی بات ہے یہ ڈسٹرکٹیو کی جو کنڈیشن ہے یہاں پہ ہم نے سیٹ کی ہے وہ بہت ضروری ہے. بیکاز ناٹ ایوری ڈاؤٹ از ڈسٹرکٹیو. سم آر سمپلی انوسنٹ ڈاؤٹس. یعنی ایک سمپل سا ڈاؤٹ ہو گیا آپ کے ذہن میں، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یہاں پہ یہ تعلیم سمجھ میں نہیں آئی، یا یہاں پہ یہ کوشچن ریز ہو گیا، تو وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. بلکہ ایشو تب ہوتا ہے جب یہ ڈاؤٹ ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے. اب ڈسٹرکٹیو کیسے بن جاتا ہے؟ دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی کین ڈسکس ان ڈیٹیل ان ٹوڈیز لیکچر بیکاز آور فوکس از ایکچولی آن شبہات. بٹ ٹو سمپلی انڈرسٹینڈ دس وے، it is derived from the root letter sheen, ba and ha. شبیہ یشبہ which means to resemble، کسی چیز کے لائک ہونا یا کسی چیز کے سملر ہونا. تو انہیں شبہات کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز دے آر سملر ٹو ٹروتھ، دے اپیئر سملر ٹو ٹروتھ. انہیں جو حق ہے یہ برابر ویسا ہی لگتا ہے، یہ حق کی طرح ہی آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، یہ حق کی طرح ہی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور جب آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں جس طرح سے ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو بظاہر تو مردہ ہوتا ہے اور آپ کی باڈی میں آ کے ہی پھر زندہ ہو جاتا ہے خرابی کرنے کے لیے، بالکل شبہات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں جو بظاہر ہارم لیس لگتے ہیں، جو بظاہر بالکل ان ڈیفینسیبل لگتے ہیں، مگر جب اندر آپ کی باڈی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے ایمان پہ اس طرح سے حملہ کر دیتے ہیں جس طرح سے ایک پیراسائٹ ہوتا ہے. اس کے کمپیریزن میں جو شہوات ہیں، شہوات ہم یوز کرتے ہیں ٹرم ڈیزائرز کے لیے، اور یہ ڈیزائر جو ہے جس کا اس کے بعد ذکر آئے گا انشاءاللہ، دے کین آلسو لیڈ ٹو شبہات. شہوات کین آلسو لیڈ ٹو شبہات. وائی؟ بیکاز when a person indulges himself in unlawful desires، شروعات تو اسی طرح سے ہوتی ہے کہ بندے کو پتا ہوتی ہے میں کچھ غلط کر رہا ہوں. He is aware that what he is doing is harmful to him. He is aware that what he is doing is something which has been declared haram by Allah subhanahu wa ta'ala, but he simply cannot control his nafs. So when the nafs gets out of control, you either control your nafs or the nafs controls you. اور اس کے بعد جب یہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے اس گناہ کے ساتھ، یا اس جو بھی ایکشن ہوتا ہے، چاہے وہ وربل ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، کسی بھی قسم کا ایکشن ہو، کسی بھی قسم کا غلط ڈیزائر ہو، تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اب اس کے لیے یہ معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے، اب اسے اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آتا ہے. اور پھر تیسری سٹیج پہ جب یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ اب ایکسکیوزز بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ کیوں حرام ہے، اس میں کہ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے، آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ ود دس. So this is what ultimately leads to destructive doubts. He ultimately starts to question Allah's authority, that if I feel so good doing this, or if this is so good for me, or if I don't feel any short-term harm in this, and I don't feel anything wrong with this, why has Allah declared it haram? So shahawat also ultimately lead to shubuhat. This is why Ibn Qayyim rahimahullah, when he was ڈسکسنگ دیز ٹرائلس، تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ اصل میں زیادہ ڈینجرس جو ہے وہ شبہات ہے، مگر دروازہ جو ہے وہ شہوات سے ہی کھلتا ہے. اسی لیے آج ہم انشاءاللہ اگلے 20-25 منٹ میں انہی شہوات کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ شہوات جو ہے یہ بھی عربی زبان میں جو روٹ ورڈ ہے شین ہا اور واو، جو پھر ٹرائلیٹرل ورب میں، بیسک ورب میں یا تو شہی ہے یشہا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے یا شہا یشو کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز سے محبت ہونا، ٹو لو سم تھنگ اور ٹو ڈیزائر سم تھنگ، یا کسی چیز کی طرف رغبت ہونا. اینڈ اٹ از این انیٹ فیلنگ آف ڈیزائر ٹو اچیو گولز. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ڈیزائر پیدا کی ہے، ایک پہلے سے ہی اس میں ایک فیچر پروردگار نے
یہ جوڑ کے رکھا ہے جس کے ذریعے سے یہ کسی چیز کی طرف رغبت فیل کرتا ہے، اور وہ رغبت اس لیے ضروری ہے بیکاز unless you do not feel attracted to something you will not try to attain this thing، چاہے پھر وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو۔ مگر فی نفس ہی ہمارے اسکالر جب شہوت کو بیان کرتے ہیں، ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، they mention that in itself it is not bad because it is simply a feeling to love something or to desire something or an innate feeling of desire to achieve some goals۔ جس طرح سے یہاں پہ ابن تیمیہ نے ایک بہت ہی عمدہ ڈیفینیشن پیش کی ہے شہوات کی، وہ یہ ہے کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات، اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ شہوات، یہ ڈیزائرس اور یہ لذات اس لیے پیدا کی لنستعین بها علی کمال مصالحنا، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم مدد حاصل کر سکیں جو ہماری مصلحتیں ہیں، جو ہمارے لیے اچھے ویلفیئر کی آبجیکٹس ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے۔ فخلق فینا شہوت الاکل واللذ بها، وہ یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم میں کھانے کی رغبت پیش کی، کھانے پینے کی چاہت پیش کی۔ کیوں؟ فإن ذلك في نفسه نعمہ، یہ فی نفس ہی اپنے آپ میں ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے۔ وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، اسی کے ذریعے سے ہم انشور کرتے ہیں کہ جو ہماری باڈیلی اسٹرینگتھ ہے اور جو ہماری باڈیلی انٹیگریٹی ہے وہ مینٹین رہے، کیونکہ اگر انسان بلا بات کے کھانا پینا چھوڑ دے تو obviously it will have an adverse effect on his health۔ وكذلك شهوة النکاح، اسی طرح سے جو نکاح ہے، شادی ہے، میرج ہے، اس کی رغبت اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیدا کی۔ واللذۃ بها وهو فی نفسه نعمہ، اور وہ بھی فی نفسه اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ وبه يحصل بقاء النسل، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے جو مصلحتیں ہم حاصل کر پاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ انسانی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے جب انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، تو یہ ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ بن سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی فی نفس ہی if you are using them for the right purposes these desires these shahawat they are not wrong, so if it is used in that which is beneficial، اگر آپ اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں then it is permitted and good، مگر if you are using it for that which is impermissible then it becomes bad۔ پھر یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے آگ کی، کہ ایک آگ جو ہے، آگ کے ذریعے سے آپ کھانا بھی پکا سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے، مگر اسی آگ کے ذریعے سے معاذ اللہ کسی کو جلا بھی سکتے ہیں اگر اس آگ کا غلط استعمال کیا جائے۔ تو اب کیا وجوہات ہے، کن وجوہات کی بنا پر انسان کی شہوات جو ہے، خاص کر یہ شہوات مذمومہ، یہ ڈسٹنکشن انشاءاللہ آپ سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اب جن شہوات کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ شہوات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا جو انسان کے لیے اچھے شہوات ہے، جو اس کے لیے جب لمٹ میں رہے اور جو اچھے کام کے لیے استعمال ہو تو وہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم ان شہوات کی بات کر رہے ہیں which are actually very harmful for us، اور جس کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کا سیلف ڈسپلن بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سبب جو ہے وہ انسان کا ایمان کمزور ہونا ہے۔ ہاؤ؟ بیکاز ایمان اینڈ اخلاق آر ریسیپروکل، ریسیپروکل یعنی دے آر میوچولی سبسٹینشیبل۔ میوچولی سبسٹینشیبل کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم میتھ میں بھی ایکویشنز ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل اینڈ انورسلی پروپورشنل۔ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے اندر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے، اتنا ہی آپ کے اخلاق بھی مضبوط ہوں گے، اور جتنا زیادہ آپ کے اخلاق مضبوط ہوتے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ کے اخلاق اعلیٰ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ سو دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی متعدد آیات ہیں، متعدد حدیث مبارک ہے جہاں پہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی خبر پہنچائی کہ ایمان اور اخلاق کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، جس میں سب سے بڑی آیت جو ہے جسے ہم آیت بر بھی کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، وہاں پہ جو نیکی کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ایک مکمل ڈیفینیشن ہے جہاں پہ کسی بھی ڈاؤٹ کی، کسی بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ کہ وہاں پہ چونکہ اکثر و بیشتر انسان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹس آتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک شاید 5 وقت کی نماز ہی کافی ہے، رمضان کے روزے ہی کافی ہے، حج کرنا ہی کافی ہے، زکوٰۃ دینا ہی کافی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کے سردار بن چکے ہیں، ہمارے لیے اس سے زیادہ کرنا اور کچھ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، ان کے پاس اخلاقیات کی بہت کمی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے بات کرنا نہیں جانتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، یا رشوت خوری بھی کرتے ہیں، یا باقی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے تہجد بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی ٹائم پہ ادا کرتے جائیں گے۔ اور دوسری طرف سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں لگتا ہے کہ شاید نیکی کرنا اٹ مینس کہ آپ چیریٹی کرے، آپ زکوٰۃ دیتے رہے، یا اسی طرح سے آپ لوگوں سے اچھا بہیو کرے، لوگوں کو خوش کرے، باقی آپ نماز وقت پہ پڑھے یا نہ پڑھے اٹ ڈزنٹ میٹر ا لاٹ۔ اس آیت میں ان دونوں آرگومنٹس کا ریفیوٹیشن پیش کیا جا رہا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ نیکی ان دونوں مجموعوں کا نام ہے۔ اٹ سمپلی ڈزنٹ مین کہ آپ
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अपना लेंगे और फिर वहां से जो बाकी वर्ल्ड एस्पेक्ट्स है उन्हें इग्नोर कर देंगे। इसीलिए अगर आप ये आयत पढ़ेंगे तो वहां पे अल्लाह ताला ने पहले ही नफी कर दी है कि जो एक कंसेप्ट था, खासकर यहाँ पे जिनका जिक्र किया जा रहा है वो कौम यहूद है, कि उनके नजदीक क्योंकि ये जो आयत है इट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है वो असल में तहवील किबला है। जो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले हमारा जो किबला था वो बैतुल मक़दिस की तरफ था। उसके बाद मदीना में हिजरत करने के कुछ महीनों के बाद अल्लाह ताला ने हमारा किबला जो है तब्दील कर दिया, तहवील कर दिया, और किबला फिर मस्जिद हराम की तरफ उसी डायरेक्शन में पेश किया गया। तो इस चीज़ पे भी बहुत सारे जो अहले किताब थे उन्होंने सवाल उठाए कि ये क्या मतलब है कि आप कल तक यहाँ बैतुल मक़दिस की तरफ अपना रुख कर रहे थे नमाजों के लिए, अब आपने रुख बदल दिया। तो वहां पे सबसे पहले उन्हीं की नफी की गई, लैसल बिर्रु अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये कोई नेकी नहीं है कि आप दाएं और बाएं अपने सर घुमा रहे हो। यानी नेकी का जिस चीज को तुमने नेकी बना के रखा है, जिस चीज का कंसेप्ट तुमने नेकी को एज द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट इज नॉट पाइटी, दैट इज नॉट नेकी। बल्कि नेकी वो है जो अल्लाह ताला तुम्हें बताएगा। और इस आयत में तुम्हें बताया जा रहा है कि नेकी में नमाजें भी शामिल है, नेकी में रोजे भी शामिल है, नेकी में ज़कात भी शामिल है, और नेकी में हुस्न सलूक भी शामिल है, नेकी में लोगों के साथ अच्छा मामला भी शामिल है। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतअद्दिद हदीस में हमें ये बयान किया। जैसे कुछ हदीसें हैं जो आपको मिलेगी कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम जारा, जो भी अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है वो अपने नेबर की इकराम करे, वो अपने नेबर को अच्छे से ट्रीट करे। या फल्युक्रम ज़ाइफ़ा, वो अपने गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करे। या इसी तरह से फल्यकुल खैरन अव लियस्मुत, वो अच्छा कलाम करे या फिर खामोशी इख्तियार करे। सो इट शोज अस दैट देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन बिटवीन ईमान एंड अखलाक, देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन बिटवीन तज़किया एंड ईमान एंड द वे यू परसीव योर दीन। अगर आप ये समझते हैं कि बगैर ईमान के, बगैर अल्लाह ताला पे ईमान लाए आप एक गुड एथिकल मॉरल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मे बी फॉर अ शॉर्ट वाइल you may become a good person, but in the long run you need a very strong bond, you need a very strong connection, and you need a very strong motivation to make sure कि आप एक ethical being बने, जिसके जरिए से लोगों को नुकसान ना पहुंचे, बल्कि आप अपने लिए भी खैर का मामला ही हो और दूसरे के लिए भी वैसा ही हो। इसी तरह से सलफ में से कुछ फरमाते हैं कि सलासतुन मिन अअलाम तक़वा, तीन चीजें हैं जो तकवा की निशानी है, जो ईमान की निशानी है। वो है तर्क शहवतिल मज़मूमा मअल इस्तिमकान मिनहा, कि आप जो ये बेस डिजायर्स है, जो ये बुरी डिजायर्स है, नेगेटिव शहवात है, आप इन्हें छोड़ दें मअल इस्तिमकानी मिनहा, जबकि ये पॉसिबल हो कि आप इनमें इंडल्ज हो सकते हैं। यानी कुछ लोगों के दरमियान ये कंसेप्ट भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे शराब सिरे से अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे कोई बंदा क्लेम करेगा कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं शराब भी नहीं पीता हूँ या मैं नशा भी नहीं करता हूँ, तो आई फील लाइक आई हैव डन माई पार्ट, आई फील लाइक आई एम ए वेरी पायस मुस्लिम। इट इज अ मिसकंसेप्शन। पायटी वहां पे टेस्ट होगी जहाँ पे शराब अवेलेबल होगी, जहाँ पे नशा अवेलेबल होगा, बट उसके बावजूद आप अपने आप को इन चीजों से रोकेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है इन चीजों से दूर रहने का। तो दैट इज द फर्स्ट साइन दैट यू आर अ पायस पर्सन। दूसरा, वल वफा बिस्सालिहाति मअ नुफूर नफ्स मिनहा, कि आप जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें करने का काम दिया गया है, जो सालिहात है, जो नेक काम है, फिर उसमें चाहे फराइज हो या नवाफिल हो, आप उन पे अपने आप को बरकरार रखें, उनके साथ वफा करें। मअ नुफूर नफ्स मिनहा, जबकि आपका नफ्स उनसे भागने की कोशिश कर रहा हो। तो दैट इज अनदर कंडीशन, या दैट इज अनदर way you can identify yourself whether you are falling in the right category of piety or not. और तीसरा, वरद्दुल अमानति इला अहलिहा मअल हाजति इलैहा, अगर किसी ने आपके पास अपनी कोई अमानत रखी है and you have taken the responsibility of guarding that amana, then you give back this amana to that person even if you need it yourself. किसी ने आपके पास पैसा रखा है कुछ देर के लिए, अब आपको पता नहीं है वो कब आपसे लेने वाला है, मगर उसके आप खुद उसकी हाजत में है, आपको खुद उसकी हाजत है, खुद उसकी जरूरत है, मगर उसके बावजूद आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी की अमानत आपके पास है। और जैसे ही वो ये पैसा या कोई और किस्म की अमानत आपसे मांगता है, आप ये अमानत उसके पास उसे उसके हवाले कर देते हैं। तो ये एक निशानी है, तीन निशानी है जिसके जरिए से इंसान ये असरटेन कर सकता है कि उसकी ईमान की लेवल कहाँ है और वो तकवा में अल्लाह ताला के नजदीक कितना है। दूसरा जो सबब है जिसके जरिए से शहवात इंसान पे गालिब आ जाती है वो है ईवल कंपेनियनशिप, बुरी सोहबत। इंसान की जो पर्सनैलिटी है ये आइसोलेशन में डेवलप नहीं होती है, हम सोशल बीइंग्स हैं। हमें अल्लाह ताला ने इंडिविजुअलिस्टिक नहीं बनाया है, हम सोसाइटी में ही पैदा होते हैं, सोसाइटी में ही पलते बढ़ते हैं, और इसी सोसाइटी को सामने रखते हुए हमारी पर्सनैलिटीज भी फ्रेम होती है। और जो तीन बड़े फैक्टर्स हैं जिसके जरिए से हमारे किरदार, हमारी पर्सनैलिटीज
انفلوئنس ہوتی ہے، جس کا اثر ہماری پرسنالٹی پہ ہوتا ہے، وہ ہے فطرت اور ہے تربیت، اور تیسرا ہے صحبت. اب فطرت، اگین دیز آر ڈفرنٹ ٹاپکس، اس کی ڈیٹیل میں ہم زیادہ نہیں جا سکتے، اینڈ دیر آر ملٹیپل ڈیفینیشنز، یو کین سرچ فار یور سیلف کہ فطرہ کس چیز کا نام ہے. تربیت اس طرح سے بھی ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہی ہیں کہ جو تعلیم آپ کو اپنے گھر میں ملی ہو یا جن سے آپ نے سیکھا ہو، خاص کر اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، اسی کو ہم تربیت کہتے ہیں. اور تیسرا ہے صحبت. صحبت از واٹ وی آر کنسرنڈ وتھ ہیئر، کہ یہ صحبت کس طرح سے انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس میں بھی آپ قرآن میں بھی آیتیں دیکھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ہی کہ المرء علی دین خلیل. ایک دوست، ایک شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. یعنی جتنا آپ کا دوست آپ کے قریب ہوگا، جتنا آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کی دوستی اسٹرانگ ہوگی، اتنا ہی ان کا اثر آپ پہ ہوگا. یو ول انفلوئنس دیم اینڈ دے ول انفلوئنس یو. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از، مشاہدہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایگزامپل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر انسان اپنی لائف میں ہی جھانک کے دیکھ لے اور اپنا لسٹ سکین کرے کہ جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور خاص کر کے آج کی جو ٹرمینالوجی میں جن کے لیے بی ایف ایف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بیسٹ فرینڈ فار ایور، انہیں دیکھ لیجئے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ فار ایور کون ہے، اور ان کے ذریعے سے آپ پہ آج تک کتنی چینجز آئی ہیں. how much you have changed because of them or how much they have changed because of you. ان کا انفلوئنس آپ پہ کیسا ہے، آپ کا انفلوئنس اس پہ کیسا ہے. اس طرح سے آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ جب صادق المصدوق پیغمبر ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ فرمایا کہ بندہ جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تبھی آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً یہ دوستی جو ہے کبھی کبھار فطرت پہ بھی غالب آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار تربیت پہ بھی غالب آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی کلوزسٹ فرینڈس، ایک تو ہوتا ہے نارمل فرینڈ جس کے لیے ہم لفظ صدیق استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، لیکن جب خلیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا پھر پلورل اخلا بنتا ہے، اٹ مینس کہ اس سے زیادہ اب کلوز ریلیشن شپ آپ کی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتی فرینڈ شپ کے اعتبار سے. سو خلیل مینس دا کلوزسٹ فرینڈ دیٹ یو ہیو، جس کا میں نے ابھی بی ایف ایف کا لفظ استعمال کیا جو بہت ہی آج ٹرینڈ میں چل رہا ہے. تو وہ کلوزسٹ فرینڈز بھی اس دن، قیامت کی دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے وہ لوگ جنہوں نے جو دوستی آپس میں رکھی تھی وہ صرف تقوا کی بنیاد پہ رکھی تھی اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئے تھے. یعنی یہاں پہ جن دوستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر آپس میں دشمن ہو جائیں گے، یہ وہ دوست ہے جو معصیت پہ ہی اپنی دوستی برقرار رکھتے تھے، جو گناہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑے تھے اور گناہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری تھی. لیکن صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ کون اپنی دوستی برقرار رکھ پائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دوستی اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا رشتہ جوڑا تھا، اور اسی پہ ان کا خاتمہ بھی ہوا. اسی طرح سے جو ایک اور کاز ہے، ایک اور سبب ہے ان ڈیزائرز کے انسان پہ غالب ہونے کا، وہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا. not lowering the gaze. Why? Because as Ibn Qayyim rahimahullah has mentioned, Ibn Qayyim by the way has a very very rich literature when it comes to tazkiyah, when it comes to اخلاق، when it comes to علم النفس. خاص کر آپ کی جو کتاب ہے الداء والدواء ہے، یا اسی طرح سے الفوائد ہے، یا اسی طرح سے اغاثۃ الاحفال ہے، یا اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں جن پہ ان ٹاپکس کا بار بار ذکر آیا ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. اور الحمدللہ ان میں سے اکثر و بیشتر کتابیں جو ان کو انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو پلیز ان کتابوں کو کنسلٹ کریں تاکہ یہ کنسیپٹس اور اچھے سے سمجھ میں آ سکے. تو وہ فرماتا ہے کہ یہ آنکھیں جو ہے، نظریں جو ہے، یہ آئینہ ہوتی ہے دل کا. یعنی دل تو obviously خود نہیں دیکھ سکتا، دل کے پاس وہی انفارمیشن پہنچتی ہے جو آنکھ اس تک پہنچاتی ہے. اور جب آنکھیں کسی چیز پہ اپنے نظریں جما لیتی ہے، جب ہم کسی چیز پہ اپنی نظریں جما لیتی ہے، تو پھر ہمارا دل بھی وہی مانگتا ہے جس چیز پہ ہماری نظر پڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ نور میں جہاں پہ مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قل للذین آمنوا یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان پہنچانے کے لیے کہا کہ چاہے میرے مرد مومن بندے ہوں یا چاہے میری عورت مومن بندیاں ہوں، ان سے یہ کہا جائے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجیے. اس کے بعد پھر اپنی شرم گاہوں کو حفاظت کرنے کی بات آئی ہے. بیکاز اٹ از اے ڈور وے، اٹ از اے گیٹ، اٹ از اے mirror ٹو یور ہارٹ. جب نظریں پاک ہو جائیں گی، جب نظریں حفاظت پہ ہوں گی، تبھی جا کے آپ کا دل بھی پاک ہوگا، تبھی جا کے آپ اپنے دل کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر انسان اپنی نظریں کھلی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا ہارٹ جو ہے یا اس کی باڈی جو ہے صحیح سلامت رہے. اور ایک شاعر نے اسی پہ فرمایا ہے کہ کل الحوادث مبدأها من النظر. جو بھی مصیبتیں انسان کو پیش آتی ہے، جو بھی ایکسیڈنٹس انسان کی لائف میں ہوتے ہیں، ان کی شروعات جو ہے ہمیشہ ایک نظر سے ہوتی ہے، ہمیشہ ایک گلانس سے ہوتی ہے. ومعظم النار من مستصغر الشرر.
اور اکثر و بیشتر جو آگ لگتی ہے، جہاں پہ بھی آگ لگتی ہے، وہ سب سے چھوٹی چنگاری سے ہی لگتی ہے. یعنی آپ کو مشال جلانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ آگ جلانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے، بلکہ ایک چنگاری ہی کافی ہے کسی بلڈنگ کو یا کسی جگہ پہ ایک بہت بڑی آگ برپا کرنے کے لیے. اور ایک اور سبب جس کے ذریعے سے انسان شہوات میں ڈوب جاتا ہے وہ ہے فری ٹائم. اب یہ فری ٹائم جو ہے یہ بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے. اٹ از اے بلیسنگ بٹ اٹ کین بیکم اے کرس. اٹ از اے بلیسنگ وائی بیکاز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن ان ہز حدیث کی یہ جو سب سے بڑی دو نعمتیں جن کا انسان بہت زیادہ ضیاع کرتا ہے، جن کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے، ان میں سے ایک تو فری ٹائم ہے، کھلا وقت ہے، اور اسی طرح سے انسان کی صحت ہے. تو یہ جو ہے برکہ وقت کی ہو، چاہے وقت کی برکت ہو یا چاہے صحت کی برکت ہو، یہ دیتا ہے انسان، یہ ضائع ہو جاتی ہے. وجہ ریزن ہوتا ہے یا تو انسان انہیں ضائع کر دیتا ہے، کرتا ہی کچھ نہیں ہے. فری ٹائم مینس جس طرح سے ہم فری ٹائم کو سمجھتے ہیں that I am free right now so I don't have to do anything so let me just sit idle and do nothing. Or what he does is something even worse than that. He uses this free time, he uses this good health for obedience. یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہی اللہ کی معصیت کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کر رہے ہو. اینڈ دس از ایون ورس دین ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان یور فری ٹائم اور ناٹ یوزنگ اٹ فار گڈ تھنگس. اور جیسا کہ اردو میں بھی ہم یہ کہاوت سنتے ہی ہے کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. یقیناً شیطان کا ہی گھر ہوتا ہے اگر آپ اسے اللہ کے ذکر سے نہیں بھریں گے، اگر آپ اسے نیک کاموں سے نہیں بھریں گے، اگر آپ اسے پروڈکٹیو کاموں سے نہیں بھریں گے، تو آپ کا یہ جو فری ٹائم کی بلیسنگ ہے یا ہیلتھ کی بلیسنگ ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے. وَالنَّفْسُ إِن لَمْ تُشْغَلْ بِالطَّاعَةِ شُغِلَتْ بِالْمَعْصِيَةِ. A clear and simple principle. If you do not occupy yourself with obedience, if you do not occupy yourself with good deeds, شُغِلَتْ بِالْمَعْصِيَةِ. It will occupy itself with bad deeds. There is no third path. There is no gray area. You are either at any given point of time obeying Allah or you are disobeying Allah. اور بہت سارے ریزنز ہیں جو یہاں پہ جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حرام کاموں کے معاملے میں بہت لینینٹ ہو جاتا ہے. اس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے جب ہم نے شہوات اور شبہات کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کا ذکر کیا تھا. اینڈ یو کین ایڈ مور تھنگس ٹو دیٹ. مگر جو بھی ریزن، جو بھی سبب اس پہ ایڈ کریں گے، یو ول نوٹس کہ وہ انہی چار کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری میں فال کرے گا. تو یہ تو ہو گیا اسباب. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ ریمیڈی اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، جس میں سے سب سے پہلا ذریعہ ان سب سے بچنے کا ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس جائیں اور اللہ سے ہی پناہ مانگیں. یعنی اللہ کی پناہ مانگے ان چیزوں سے. سیکنگ ریفیوج ان اللہ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایکسیپٹنگ ونز ویکنیس. پہلی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ یو آر ویک. You have to accept that you have no power over these things. You have to accept that sometimes you don't even have a power over yourself. کبھی کبھار آپ کا نفس آپ پہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی نفس کی خلاف ورزی نہیں کر پاتے ہیں. You simply feel like you are a prisoner of your own self. تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی اس عاجزی کا اعتراف کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی اس عاجزی کو اس طرح سے پیش کرنا ہے، بالکل ویسے ہی جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، بڑے سے بڑے کام کے لیے. A child always knows that I cannot do this. I have to reach my parents. I have to approach my parents and I have to ask them. Whatever the task is, whether it's a good task or whether something has hurt him, whether something has wronged him, he always returns to his parents. This is how we return to Allah subhanahu wa ta'ala. We have to seek refuge in him. There is no other way. اب آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف، یو ہیو ٹو لک فار یور انر پوٹینشیل. دیر از نو انر پوٹینشیل unless اللہ grants you that potential. So you have to ask him. ایک انسان کے پاس کوئی بھی ویپن نہیں ہے، ایک انسان کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے. ولا ملجا من اللہ الا الی اللہ، کہ کوئی بھی راستہ بچنے کا نہیں ہے ایون اللہ سے بھی. اگر آپ نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو واپس لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. I did it because I was wrong. I did it because I was weak at that time. So please forgive me. This is the first thing. اور اسی کے ساتھ پھر جو دوسری چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے دعا اور عزم، ایک مضبوط پختہ ارادہ جو کہ ایک بلیور کا حقیقی ہتھیار ہے. مگر اس میں بھی اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ان نے ایک بہت ہی بہترین نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ہتھیار جو ہوتا ہے اس کی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، بلکہ ہتھیار کی اسٹرینتھ میٹر کرتی ہے اس بندے کے ساتھ، یا میٹر کرتی ہے اس بندے کے پاس جس کے پاس وہ ہتھیار ہے. What matters is who is holding the weapon and not the weapon itself. This is why Ibn Qayyim mentions, rahimahullah, that why sometimes one's dua is not answered. Then he cites the hadith. جو حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے
اس کے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، غبار آلودہ ہوتے ہیں، اس کے بال خراب ہوتے ہیں، وہ بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوتا ہے، اور لڑتے جھگڑتے گرتے پڑتے وہ کسی طرح سے خانہ کعبہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کے جو غلاف ہے اس کو پکڑ کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مگر جو اس کا کھانا پینا ہے وہ حرام ہے، وہ مطعمہ حرام، وہ مشربہ حرام، وہ غذی بالحرام، جو اس کی نشو نما ہوئی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، سر سے لے کے پیر تک وہ حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, how do you expect that his prayer, his dua will be accepted? But is the Prophet ﷺ discouraging us from making dua here? Ma'azallah, subhanallah, that is not possible. What he is actually outlining, what he is actually highlighting here is that you were not shy of disobeying him. When you were disobeying him, جب آپ اللہ کی معصیت کر رہے تھے تب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہے تھے، بٹ جب اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے توبہ کا یا دعا کا، تب آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہی ول ناٹ ایکسیپٹ مائی ریپینٹنس؟ تب آپ کیوں اپنی یہ محرومی میں یا اس حرام میں مستمر ہے، ابھی بھی کنٹینیو ہے؟ وائی آر یو ناٹ لیونگ دس ایکشن وین یو نو دیٹ اللہ ہیز اوپن دا ڈور فار یو؟ دس از ایکچولی اے ٹرک آف شیطان، کہ پہلے انسان کو برے کام میں مبتلا کراتا ہے، پہلے انسان کو مجبور کرتا ہے غلط کرنے پہ، اس کے بعد پھر غلط کرنے کے بعد انسان کو کہتا ہے کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم نے یہ غلطی کر دی ہے، کس منہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے؟ شیطان کو یہاں سے واپس جواب دینا چاہیے کہ جس منہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے اسی منہ کے ساتھ اس کے سامنے جاؤں گا، because I don't have any other source, I don't have any other place to go. So here the Prophet ﷺ is actually warning us that if you want your du'as to be accepted, you have to stop disobeying Allah. If you want your dua to be a strong weapon, if you want your dua to be your strongest ally, then you have to make sure کہ اب اپنے آپ کو پہلے آپ درست کریں، وہی اسی بات کی طرف واپس چلے جائے، اذا صلح صلح الجسد كله. جب آپ کی نیت درست ہو جائے گی، جب آپ کا دل درست ہو جائے گا، جب آپ کے اخلاق درست ہو جائیں گے، تبھی جا کے آپ کی دعا بھی بہت کارگر ہوگی، اور تبھی جا کے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرے گا. اور پھر اس دوسری چیز، ایک ایسی چیز جس کے ذریعے سے کبھی کبھار انسان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بہت جلد بازی کرتا ہے. میں نے اتنی دعا کی مگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. پروردگار کی دعا قبول کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے. It's not like you are requesting your Lord and then you expect him to respond in 1 second. He will respond. He has promised that he will respond. But the way he responds, that belongs to him. You have made the dua with the intention that I don't have any refuge except Allah. You have made the dua with the determination that only Allah can accept the prayers. اب اگر آپ اس عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا. اب کس طرح سے قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے مانگا ہو اگر وہ انشاءاللہ خیر ہو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول کر لے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ سے کسی شر کو دور کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے لیے آپ کی آخرت کا ذخیرہ بنا کے اپنے پاس جمع رکھے، تاکہ آخرت میں اس دعا سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو. So this is how dua becomes a weapon, believer of a weapon. And then you can ask yourself, who are you pleasing? Every time you do something, every time you say a word, every time you do an action, you will either be pleasing your nafs, you will either be pleasing Iblis, or you will either be pleasing Allah. Again, there is no third way. دیر از نو نیوٹرل وے. جس طرح سے کبھی کبھار پیش کیا جاتا ہے نیوٹرلٹی کو، اکثر و بیشتر جو ہماری زندگی میں معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ نیوٹرل ہونا پاسبل نہیں ہے. وہاں پہ آپ یا تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا تو اپنے نفس کو اور ابلیس کو راضی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہی ضروری ہے کہ انسان جو ہے ابلیس کی، شیطان کی جو ٹرکس ہیں اور ڈسیپشنز ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ابلیس کا کام ہی ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی اس کی شروع ہوتی ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، وہاں سے لے کے اس کی آخری سانس تک یہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے اور دروازے پہ دستک دیے ہوئے ہے اور دروازے پہ نوک کر رہا ہے. He will keep knocking till your last breath. But the question is, who will open the door? This is the only thing that differentiates us as the children of Adam, and that differentiates somebody from the wali of shaitan or the wali of Allah. The only difference, that shaitan disobeyed Allah, he openly challenged the authority of Allah, he questioned the wisdom of Allah, and Adam alayhi salam, our father, he also disobeyed Allah. But he didn't question the authority. He questioned himself. He questioned his own conduct. He knew that he is the one who had opened this door. دروازہ تو آدم علیہ السلام ہی کھولا تھا، لہٰذا ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھایا، ربنا فاغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. But shaitan didn't get the same thing. Why? Because he actually justified his action. He actually said that I wasn't wrong, it was you.
نوز باللہ اللہ تعالیٰ پہ ہی چڑھا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اس کا کام ہی ہے دروازے پہ کھڑا رہنا. یہ بہت لمبی پلاننگ کے ساتھ آتا ہے. جو ہمارا دشمن ہے یہ کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ آیا ہی اس کائنات میں سے رکھا ہی گیا ہے اسی کام کے لیے کہ یہ انسان کو، اس نے خود قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ he has promised that he will try to disrupt the natural order. He has promised that he will try to misguide as many people as possible. The question here is, will we allow him or not? And then ون وے وی کین فائنڈ اے سولوشن ٹو دس پرابلم. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنا ظاہری سیلف پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کوشش کریں کہ اپنا انر سیلف بھی آپ اسی طرح سے اسے ابھارے، اسی طرح سے اسے ڈھالیں. بیکاز نو بڈی ول لائک ٹو پرزینٹ ہمسیلف ایز اے ڈرٹی پرسن ان فرنٹ آف پیپل. کوئی بھی انسان جو ہے گندے کپڑے پہن کے یا بنا نہائے یا اپنے آپ اپنے اوپر گندگی ڈال کے لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرے گا. اسی طرح سے جب آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے آنا پسند نہ کریں تو اللہ کے سامنے آنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ سو دا وے یو وانٹ پیپل ٹو سی یو آن دا آؤٹ سائڈ، یو وانٹ پیپل ٹو look at you and you want them to comment on you in positive terms. You want them not to make any negative remarks about you. This is how you have to take care of your inner self as well. جس طرح سے ہم اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں اچھا کھانا کھا کے، اچھی غذا کھلا کے، اچھے پروڈکٹس استعمال کر کے، اسی طرح سے جو نفس ہے، اسی طرح سے جو سول ہے، it also needs a proper diet. It also needs a proper food. The way we can poison our outer body, it's the same way, the similar way we can poison our inner body as well. اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائرز کے غلام ہوتے ہیں، جو شہوات کے غلام ہوتے ہیں، ان کی کمپیریزن جو ہے جانوروں کے ساتھ کی ہے. جیسے کہ سورہ آراف کی یہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ مینشن کر رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس شخص کی اسٹوری بیان کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی، علم عطا کیا تھا اور بہت زیادہ حکمت عطا کی تھی، مگر اس نے کیا کیا؟ وہ ان آیات سے، اس علم سے ہٹ گیا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. اور تب تک پیچھے رہا، جو کہ میں ابھی کہہ رہا تھا، تب تک اس دروازے پہ کھٹکھٹایا جب تک کہ وہ گمراہ نہ ہو گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اس بندے نے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے. یعنی there is no difference between a person who follows his desires and an animal, because that's what animals do as well. یہ جانور جو ہے ان کے پاس کوئی مورل کمپس نہیں ہے، کوئی ایتھیکل یارڈ اسٹک نہیں ہے. ان کے لیے جو امپلس ان کا ہوگا، جو ان کا نفس خواہش کرے گا، اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے. اسی طرح سے اس انسان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش کی ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا دیتا ہے. اور یہی ٹرم بھی استعمال ہوئی ہے قرآن میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا دیا ہے. وائی؟ بیکاز یو ہیو ٹو چوز the God that you worship. You are worshipping somebody at any point of time. Either you are worshipping Allah or you are worshipping your own nafs. Because a human heart, it is made to surrender. اس کی جبلت میں ہی ہے کہ یہ کسی کے سامنے سرنڈر کرے گا ہی کرے گا. ایون دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ I live my own life, I don't follow any rules, they are following the rules of their self. They are following the rules of their nafs. جو ان کا نفس کہہ رہا ہے بالکل اسی شخص کی طرح کمثل الکلب بھی ویسے ہی وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یعنی they are also following their nafs, but they simply don't know it. They feel like they are in control when in reality it is their nafs, it is their desires, it is their self, the baser self that is in control. So this choice is something which Allah has given us کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں آپ کو کس کی عبادت کرنی ہے. اپنی نفس کی عبادت کریں گے، اپنی نفس کی پیروی کریں گے، یا پھر اللہ کی عبادت کریں گے. اور نفس کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دے گا، اور اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کا درجہ جو ہے فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے گا. اور آخری بات یہ کہ greater rewards demand greater sacrifices. If you want something big, you will have to make a sacrifice that is equally big. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ سراؤنڈڈ ہے. It is surrounded with difficulties. It is surrounded with trials. It is surrounded with temptations. اور جہنم جو ہے it is surrounded with easy things. It is surrounded with something which a person likes, something which a person desires. اور دنیا میں بھی آپ یہی قانون دیکھیں گے کہ جتنے بڑے پوسٹز ہوتے ہیں، جتنے بڑے انعامات ہوتے ہیں، اس کے لیے امتحان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو سیکریفائسز ہے، جو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، یا جو آپ کو آپ کے سامنے اس کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، جیسا کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اور دس از اونلی اے پارٹ of what the scholars have discussed regarding shahawat, what the scholars have discussed regarding shubuhat, or what they have discussed regarding the cause and remedies. Here I have tried to simply present an overview. This is only an overview, only an overview, not by any means a detailed account of what shahwat are like. So I am really grateful for your patient listening, and I hope that whatever good message I have
been able to convey to you, آپ کو اس سے کوئی فائدہ ملا ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ہمیں موجودہ دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. Thank you so much, sir, for such a